اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ کے ایسے سے پھنسے ہوئے کام جو آپ یہ سوچیں گے یار یہ سالوں سے کام نہیں ہو رہے تھے, اللہ پاک کی رحمتیں کیسے نازل ہو رہی ہے یار, دیکھو کیسے میرے جو بگڑے ہوئے کام تھے وہ بنتے. دیکھیں کچھ تسبیحات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت تیزی سے چینجنگ لاتی ہے اور بہت تیزی سے اس کے فائدے حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں. دیکھیں تسبیحات تو ہم بہت ساری کرتے ہیں, لیکن ایسی ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے فائدے بے تحاشا ہے اور آپ کو اس کے فائدے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے فائدے جو ہے آپ کو بہت کم وقت میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز بھی بناتے ہیں کہ یار یہ تسبیح پڑھو اور ایک تسبیح پڑھنے پر ہی یہ کام ہو جائے گا اور اس طرح سے ہو جائے گا, یہ سارے آپ کے معاملات سدھر جائیں گے, صحیح ہو جائیں گے. یعنی کہ لیکن ہم پڑھ کر تسبیحاں پڑھ کر ہم تھک چکے ہیں اور کافی ساری یعنی کہ جو ہماری جو حاجات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ کوئی تسبیحات جو ہم کرتے ہیں, چاہے استغفار پڑھتے ہیں, چاہے ہم کوئی تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں یا پھر درود شریف پڑھ رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں, سب پڑھیں, بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو فائدہ کب ہوتا ہے؟ آپ جب کنٹینیو لے کر چلتے ہیں, اسے کنٹینیو پڑھنے پر اس کی فائدہ حاصل ہوتے ہیں. اب استغفار جو ہے نا اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ استغفار جو ہے آپ ڈیلی روٹین میں اگر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کو کچھ اگر کسی چیز کو پانا ہے تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ایسا تھوڑی کہ 1-2 منٹ کی محنت اور پھر آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے. تو آپ جب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی چیز آپ کا مقصد ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں محنت جو ہے نا بہت زیادہ, بہت چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے. اب تسبیحات کے بارے میں اگر میں بات کروں تو تسبیحات جو ہے نا یہ اسی طرح سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ جو ہے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی آپ یعنی کہ کچھ بھی کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ جب ایک مسلسل روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فائدے حاصل ہوتے ہیں. استغفار کی تسبیح لازمی ڈیلی روٹین میں پڑھنی چاہیے ہمیں. درود شریف کی تسبیح بھی ڈیلی روٹین میں پڑھنی چاہیے. ایک تسبیح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ جو ڈیلی روٹین میں ہمیں پڑھنی چاہیے اور صبح میں پڑھنی چاہیے. اس کی صبح میں پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. جو لوگ نماز فجر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ سمجھ لیں ایک تحفہ ہے. اور نماز فجر جو ہے نا یہ بہت یعنی کہ ہمارے دن کی آغاز جو ہے نا, دن کا آغاز بہت اچھے طریقے سے شروع ہوتا ہے. ہم جب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, جو لوگ فجر کی نماز ادا کرنے والے پابندی سے جو نماز ادا کرتے ہیں, آپ ان کی زندگی ان کی لائف روٹین آپ دیکھیں, وہ کم پیسوں میں بھی بہت زیادہ خوش ہے. ان کی زندگی میں ٹینشنز بہت کم ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اٹھتے ہی 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہیں دن میں یعنی کہ, اور پیسہ بہت آ رہا ہے لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, بیماریاں ختم نہیں ہو رہی, وہ فریش اپنے آپ کو نہیں محسوس کرتے, وہ فریش فیل نہیں کرتے. ان کی فیملی میں بھی یہی روٹین بن چکا ہے, یعنی کہ اگر بچے اسکول بھی جا رہے ہیں تو اسکول جاتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ لوگ سو جاتے ہیں, اور اس طرح سے روٹین جو ہے آپ کے گھر میں دیکھیں رحمتیں, اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے آئیں گی جب آپ دن میں سو رہے ہوں گے. رات اللہ پاک نے سونے کے لیے بنائی ہے. رات میں آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں, کھانا کھائیں, تھوڑا سا آپ تسبیحات اور جو مسنون جو مستحب عمل ہے جو سونے سے پہلے کا وہ آپ پڑھیں, سورۃ الملک پڑھیں. اس کے بعد آپ سو جائیں, پھر تہجد میں اٹھیں, پھر آپ تہجد ادا کریں, فجر کی نماز ادا کریں اور تسبیحات پڑھیں. اب دیکھیں یہ جو تسبیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ تسبیح آپ نے سنی بھی ہوگی, لیکن اس کو ڈیلی روٹین میں پڑھیں. اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ کے ایسے سے پھنسے ہوئے کام جو آپ یہ سوچیں گے یار یہ سالوں سے کام نہیں ہو رہے تھے, اللہ پاک کی رحمتیں کیسے نازل ہو رہی ہے یار, دیکھو کیسے میرے جو بگڑے ہوئے کام تھے وہ بنتے. دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. بے شک کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, کوئی بیماری آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اگر بیماری آتی ہے ہمارے اوپر اور تو ہمارے درجات بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک تسبیح جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ لازمی پڑھ لیا کریں. یہ صبح میں پڑھیں آپ. یہ صبح میں جب آپ پڑھیں گے, جب بھی آپ اٹھتے ہیں, اٹھنے کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے روٹین یہ بنایا کہ وضو کریں, منہ ہاتھ دھونا
میں اپنے بچوں سے، میرے چھوٹے بچہ میرا، اگر میرے اپنے بیٹے کی بھی بات کروں، میرے دو بچے ہیں، ایک بیٹی 9 سال کی تقریباً، ایک بیٹا جو ہے وہ تقریباً 3.5-4 سال کا ہے. میں نے اس کو ابھی سے وضو کرنا سکھا دیا، ٹھیک ہے. اس کو روٹین یہ بتا دی ہے. دیکھیں کہ مسلمان جو ہے نا، میں نے اس سے کہا ہوا ہے، ایسا کہیں ہے نہیں، لیکن یہ مزہ آتا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ روٹین اپنے بچوں کے اندر لے کر آ جائیں، اپنی لائف میں لے کر آ جائیں، اپنے آپ کو خود ہی فریش فیل کریں گے آپ. میں یہ کہتا ہوں میرے بچوں سے، کسی دن انشاءاللہ ویڈیو میں بھی لے کر آؤں گا، میں کہتا ہوں اس چھوٹے والے سے بھی کہ بیٹا مسلمان منہ ہاتھ نہیں دھوتا صبح اٹھ کر، مسلمان وضو کرتا ہے. میں نے اس کو یہ بات، بچے کو یہ بات سکھا رہا ہوں میں، یہ کہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے مائنڈ میں. اس کو دیکھیں جب وضو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرتا رہے گا. اب یہ فائدے ہیں ہمیں، اس سے بینیفٹس دیکھیں جب ہم بینیفٹس اٹھائیں گے. دیکھیں اسلام میں جو ہے نا صرف فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام کو فالو کرنے پر، شریعت کو فالو کرنے پر ہمیں کوئی ایک بھی نقصان نہیں ہے، اتنا ذرہ برابر بھی ہمیں نقصان نہیں ہے. شریعت کو فالو کرنے پر، اسلام کو فالو کرنے پر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں صرف فائدے ہی ملنے. آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک تسبیح یہ پڑھ لیں. اس سے پہلے اگر آپ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہو جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں. اس سے پورا دن آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو میں تسبیح بتا رہا ہوں، اور جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ جب تسبیح پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، آپ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لا حول ولا قوت کی اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے اتنے فائدے آپ سوچ نہیں سکتے. شیطان آپ پورا دن آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ کو کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کی، آپ چاہے وہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے آپ روحانی بیماری میں مبتلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا عطا فرمائے. لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے گا، جب آپ یہ پڑھیں گے آپ اپنے آپ کو فریش فیل کرنے لگیں گے. رات کو نیند جسے نہیں آتی ہے وہ لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کتنی میٹھی اور پرسکون نیند آنے لگ جائے گی. یہ بہت فائدے ہیں اس کے. آپ دن میں پڑھیں اس کو، ایک تسبیح پورے دن میں بہت ہوتی ہے. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ پڑھیں اور انشاءاللہ اس کے فائدے اور معجزے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ. لیکن ریگولر روٹین میں لے کر چلیں، اس سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے. اور جنہوں نے اب تک ویڈیو کو یعنی کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو شیئر نہیں کیا، وہ لازمی جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. اس لیے کیونکہ لوگوں کو اگر یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، اچھی باتیں معلوم ہوتی ہے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.